بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ ایک بادشاہ اور شہزادی کا۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ اپنی سبھی بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ایک ایک کر کے سب شہزادیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا ہوا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہوں، مگر سب سے چھوٹی شہزادی نے کہا کہ ابا حضور اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور نصیب کا پہنتی ہوں۔ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ایک پرانا سا کپڑا پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ شہزادی کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا نہ کسی طرح کا خوف، اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ جو دانہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت کی درخت تھے۔ شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں، رات کو وہی لکڑیاں جلاؤں گی تاکہ کوئی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو حیران ہوئی ہے کہ جنگل کے بیچوں بیچ کیسے، جب شہزادی جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی جلدی سے مٹکے سے پانی نکال کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھوپڑی کے صاف صفائی میں لگ جاتی ہے۔ آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا واقعہ سنا دیتی ہے کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچی۔ آدمی اسے جھوپڑی میں ہی رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا، بیٹی میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتے بعد آؤں گا، تب تک تم آرام سے یہیں رکو، یہاں کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح ہوتے ہی وہ بوڑھا آدمی شہر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر شہزادی جھوپڑی کی اچھے سے صاف صفائی کرتی بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا جھوپڑی کے باہر دروازے پر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی بھوکا پیاسا جانور ادھر سے گزرے تو پی سکے۔ شہزادی اگلے دن صبح اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک قیمتی موتی پڑا ہے جو دیکھنے میں ہی نایاب لگ رہا تھا، ساتھ ہی سانپ کے گزرنے کے نشان بھی تھے۔ شہزادی نے بچپن میں ہی سن رکھا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ قیمتی موتی اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی نے موتی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگی، شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے دودھ پی کر خوش ہوا ہوگا۔ شہزادی پھر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے۔ اگلی صبح پھر اسے وہی قیمتی موتی ملتا ہے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ اب تک اس کے پاس 7 قیمتی موتی جمع ہو گئے تھے۔ 7 دن بعد وہ بوڑھا آدمی شہر سے واپس آتا ہے تو شہزادی اسے یہ موتی دکھاتی ہے اور سارا واقعہ سنا دیتی ہے۔ پھر شہزادی اس بوڑھے آدمی کو 3 موتیاں دیتی اور کہتی کہ شہر جا کر ان تینوں موتیوں کو بیچ دو اور آتے وقت محل بنانے والے مزدور کو لیتے آنا۔ باقی بچے 4 موتی شہزادی اپنے گلے میں مالا بنا کر ڈال لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں شہزادی اور وہ بوڑھا آدمی رہنے لگتا ہے۔ ایسا محل جس میں دنیا کے سب عیش و آرام کا سامان موجود تھا، بے شمار نعمتوں تھی، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ شہزادی جنگل میں ہی ایک لکڑی کاٹنے کی فیکٹری لگا دیتی ہے
جس سے ہزاروں مزدوروں کو روزی روٹی ملنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل اب شہر بن چکا تھا۔ یہ محل ایسا خوبصورت تھا کہ دور دور تک مشہور ہو گیا۔ لوگ اس محل کی اور شہزادی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ شہزادی بہت نرم دل ہے۔ اڑتے یہ خبر بادشاہ تک ہی پہنچتی تو بادشاہ کے دل میں بھی ملنے کا شوق پیدا ہوا کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے یہ شرط منظور کرتے ہوئے اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی چہرے پر نقاب ڈال کر ان سب سے ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ شہزادی کا لباس ہیرے جواہرات سے ڈھکا ہوا تھا۔ شہزادی کی شان شوکت اور محل کی خوبصورتی دیکھ بادشاہ بھی حیران ہو گیا، کیونکہ ایسی شان شوکت تو بادشاہ کے بھی محل میں نہیں تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کو پردے میں دیکھا تو کہا کہ تم میری بیٹی کی طرح ہو، پھر مجھ سے پردہ کیوں کر رہی ہو؟ تمہارے ہی کہنے پر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ بادشاہ کے بہت اصرار کرنے پر شہزادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ بادشاہ کی سبھی بیٹیاں آپس میں سرگوشی کرتے لگتی، اتنی تو تیار ہے، کتنے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئیں گی۔ اتنے میں دور سے پرانے کپڑوں میں کوئی غریب لڑکی آتی دکھی۔ بادشاہ نے غور سے دیکھا تو حیران رہ گیا، یہ تو اس کی اپنی ہی بیٹی ہے جسے جنگل میں چھوڑ آیا تھا، تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ کوئی جنگلی جانور تجھے کھا گیا ہوگا۔ چلو کوئی بات نہیں، اپنی شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا حضور، میں ہی وہ شہزادی ہوں جسے آپ ملنے آئے ہیں۔ میں کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔ آج میرے پاس آپ سے بھی کئی گنا زیادہ دولت ہے۔ بادشاہ کی سبھی بس میں سرگوش، پھر شہزادی نے یہاں تک پہنچنے کا سارا حال کہہ سنایا۔ یہ سنتے ہی باقی شہزادیاں بھی رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچنے لگتی ہیں کہ کاش ہم نے تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں۔